بنایا یہاں لاہور کے اندر، ذرا دیکھیں کتنے اربوں روپے کا بنا ہے۔ وہ دیکھ لیں کہ جو لنڈن کے اندر جو ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ آیا، جو آج سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، تو اس میں سے 50 ملین پاؤنڈ انہوں نے گھر خریدا ہے لنڈن میں حسن شریف سے، نواز شریف کے بیٹے سے۔ یہ پوچھیں کہ 18 ارب روپیہ، کم از کم 17-18 ارب روپیہ ہے۔ 18 ارب روپے کا نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آیا گھر خریدنے کا؟ کیا اس لیے وہ بھاگ گئے تھے باہر؟ جب نیب نے ان کو بلایا اور پوچھ رہا تو دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ اس کے اندر وہ پوچھا کسی نے ان سے، اور پیسہ بھی یہاں پڑا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں غلط مد میں آ گیا، وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں، بھئی آپ پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، آپ انہیں کہیں کہ وہاں ادھر ٹرانسفر کر دیں، لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا یا نہیں۔ وہ پاکستان گورنمنٹ کو اور برطانیہ میں ثابت کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے پاس بھی یہی چوائس تھی، ہم نے پیسہ منگوا لیا، پیسہ یہاں پڑا ہے، تو چوری کدھر ہے اس میں؟ یہ القادر۔ دوسرا توشہ خانہ۔ اب توشہ خانہ کا ذرا سمجھ جائیں، وہ توشہ خانہ ہے کیا؟ یہ لوگوں کو ہے جی پتہ نہیں کیا اتنا بڑا اس کو بنا دیا۔ 70 سال سے توشہ خانہ کے اندر وہی قانون چلتے آ رہے تھے۔ جو بھی آپ کو گفٹ ملتی ہے، اور وہ یاد رکھیں پرائم منسٹر کو نہیں ملتی، پریزیڈنٹ کو ملتی ہے، آرمی چیف کو ملتی ہے، وزیروں کو ملتی ہے، پرائم منسٹر کا جو ملٹری سیکرٹری ہے اس کو ملتی ہے۔ یہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ گفٹس ملتی ہیں۔ قانون سب کے لیے ایک ہے۔ جب سے 70 سال سے ایک ہی قانون ہے کہ وہ جا کے وہ فورن آفس میں آتی ہیں، وہ جا کے دیتے ہیں کیبنٹ سیکرٹری کو، کیبنٹ سیکرٹری آگے ایویلویشن کے لیے ایف بی آر کو بھیج دیتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہے ہمارے، وہ نون لیگ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے، یہ اسیس کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ پھر وہ سب کے پاس پرائم منسٹر، وزیروں، جن کو بھی تحفہ ان کے پاس آتے ہیں، جی یہ ہے اس کی قیمت اسیس، اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں اور یہ گفٹ آپ رکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ نہیں لینا چاہتے تو یہ بھی سمجھ آئیں وہ پھر آکشن ہوتی ہے، وہ جا کے کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ یہ ہے قانون۔ اب عمران خان کے اوپر کیا الزام ہے؟ میں جب تحقیقات میں کہ جی وہ جو انہوں نے اسیس کیا تھا، وہ جو آپ نے جو اس کی قیمت تھی گفٹ کی، وہ انہوں نے کم دکھائی ہے۔ بھئی اگر انہوں نے کم دکھائی ہے، وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کیوں کم دکھائی ہے۔ میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا۔ مجھے تو جو ملٹری سیکرٹری آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ قیمت ہے، یہ آپ نے دینا، میں اسی کے مطابق چلا۔ جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے، سارا کچھ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے، ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے، سب کچھ ان کے پاس پڑا ہے۔ کیس ہے کیا؟ وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے، جج صاحب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں، سب جوڈس ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک فیئر ٹرائل میں رہے، موقع ملے موقف رکھنے کا، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی۔ لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج، اچھا 3 توشہ خانہ کے اوپر کیس کدھر ہو رہا ہے؟ ایک الیکشن کمیشن کر رہی ہے کیس، ایک ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے، ایک نیب کیس کر رہی ہے، ایک ایشو کے اوپر 3 کیسز چل رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ ہے، کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن اتنی جلدی میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، ڈسکوالیفائی کرو اور اس کو جیل میں ڈالو۔ اب میں صرف آج نیب چیئرمین سے بڑے آپ کی وجہ سے مجھے وہ جس طرح اٹھایا گیا، آپ بھی ایک اس میں آپ کی وجہ تھی، اور بھی جس نے بھی حکم دیا تھا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ مجھے 9 مئی کو جس طرح ذلیل کر کے اٹھایا گیا مجھے اسلام